رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں یہ بھی سمجھائی کہ اگر یہ نشانیوں کا پتہ چل جائے آپ کو، علامات کا، تو ان علامات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی ہیں، ایسے اسباب بھی ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اور ان اسباب کو بھی اختیار کرو، جن میں پہلا سبب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کیجیے۔ ظاہری اور باطنی طہارت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طہارت یہی ہے، آج ہر شخص اچھا لباس پہنتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، لیکن اس سے قیمتی طہارت یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، نیت اچھی، ارادہ اچھا، نظریات اچھے، تصورات اچھے، کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، عصبیت نہ ہو، انتقام کی آگ نہ بھڑکتی ہو۔ یہ وہ دل ہے جو صاف ہوگا تو یہ باطنی صفائی ہوگی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ اوپر سے جتنی مرضی صفائی کر لیں، جب تک باطنی صفائی نہیں ہے، آپ کی ظاہری صفائی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه۔ انسان کے ظاہری اعمال یہ برتن ہیں۔ کیسے برتن؟ ان کا برتن کا اندرونی حصہ اگر صاف ستھرا ہے تو یہ پانی بھر کے آئے گا تو پانی بھی باہر سے صاف نظر آئے گا۔ اگر برتن کا اندرونی حصہ اس میں علائشیں ہیں اور اس میں کوئی چیز گر گئی ہے تو پانی کبھی بھی آپ کو باہر سے صاف نظر نہیں آئے گا۔ دل کی حالت اگر خوبصورت ہے تو آپ کی ظاہری خوبصورتی کو بھی چار چاند لگ جائیں گے، لیکن اگر دل درست نہیں ہے تو پھر آپ کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو شریعت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور صرف ظاہری طور پر بھی لباس نیا پہن لینا یہ طہارت نہیں ہے۔ طہارت یہ ہے جسم کو بھی پاک رکھو۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبر کا عذاب صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، کہ یہ لوگ، وہ جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اور آج کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، لوگوں کے اندر شعور ختم ہو گیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیسے بچنا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آداب کیا ہے۔ کس طرح سرے راہ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ یہ کام کرتے ہیں، کس طرح وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے۔ الامان والحفیظ، شعور جب انسان کا ختم ہو جائے تو پھر انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اور ساتھ یہ فرمایا، طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، اپنے گھروں کے صحن صاف ستھرے رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ جو بدبودار گھر ہوتے تھے یا ماحول وہ یہودیوں کا ہوتا تھا۔ اور بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ گمامہ، یعنی وہ کوڑا کرکٹ باہر نہ پھینکتے، جمع کرتے جاتے گھر میں، جب گھر بھر جاتا تو گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے۔ آج بسد احترام، کبھی کسی کو اندازہ ہوا کہ اس کا گھر 1 کنال کا ہے یا 2 کنال کا ہے یا 6 مرلے کا ہے، اس میں کتنی ایسی چیزیں پڑی ہیں
جس کی اس کو ضرورت نہیں. لیکن وہ رگ جو بنی اسرائیل کی تھی بس جوڑتے جانا، یہ کیوں رکھا ہوگا؟ اور جھگڑا پھر بھی پتہ کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس تو پہننے کو کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر سیف کھولے تو مزید رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں مومن کو حسن ظن رکھنا چاہیے. وہ کہنے والی اللہ کی بندی ٹھیک ہی کہتی ہوگی. شکایتیں آتی نا طلاق کس وجہ سے ہوئی؟ اس بات سے ہوئی کہ اس نے کہا میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا جی میں کیا کروں مولانا، ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں. تو بات اس نے صحیح کہی. اس نے جو کہا ہے کہ پہننے کے لیے کوئی ہے نہیں، یعنی پہلی مرتبہ پہننے کا کوئی سوٹ نہیں. جو پڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک ایک مرتبہ پہن چکی ہے. آپ اس نے ظن رکھیں. اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صرف اور بنواؤں یا لاؤں تو تبھی رکھ سکوں گا، جگہ ہی نہیں. تو دونوں کا اختلاف ہی کوئی نہیں. یہ طریقہ زندگی اس کو چینج کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ضرورت کے لیے آپ ایک کی بجائے جتنی ضرورت ہے آپ زیادہ سوٹ رکھیں. حدیث بھی اجازت دے رہی ہے اکثر النعال، ایک نہیں زیادہ جوتیاں رکھیں. لیکن جو آپ نے کبھی پہنی نہیں ہے، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا کس وجہ سے؟ دیکھیے ان لوگوں کو جن کے پاس سردیوں میں ایک سے زیادہ لباس نہیں ہے، ان تک کو چاہیے. اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان کیا ہے. اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پیارا بناؤ. اور بسد احترام حدیث کی روشنی میں کان یشتد ان یوجد منہ الریح، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ اس بات سے نفرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بیڈ سمیل پہنچے. اس لیے آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ خطبہ اپنی خطابت کی رعنائی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کو تلاش کرنا ہوتا وہ مدینے کی گلیوں میں نکلتا، جہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی پتہ چلتا اللہ کے رسول گزر گئے. تو آپ بھی اپنے آپ کا اہتمام کریں. اور خصوصاً دیکھیں کچھ باتیں ڈسکس نہیں کی جاتی ممبروں محراب پہ بھی اور عام فورم پر بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. آپ کی شخصیت جب اس کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اگر اسی لمحے میں فوت ہو گیا تو مجھے پکڑنے والے، مجھے سنبھالنے والے اور میرا غسل دینے والے، ان پہ کیا گزرے گی، میں کس حالت میں ہوں. اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا اور جسمانی طور پہ بھی تر و تازہ رکھنا، پاک صاف رکھنا، یہ انسان کی دانش مندی کی بہت بڑی دلیل ہے اور انسان کی موت کی یاد کی بہت بڑی فکر ہے. جس طرح آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی نفرت نہ کرے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی آپ سے نفرت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا انعام بیان کر دیا. جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے سونا ہی ہے. اور آج کل تو وہ پرابلم بھی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، پانی گرم موجود ہے، اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے. وضو کر لیں، مجرد وضو کر لیں. ایک نورانی فرشتہ ساری رات آپ کے بستر میں رات گزارے گا. کام کیا کرے گا؟ دو، حفاظت اور ساری رات دعائیں کرے گا، اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا ہے، اس کو معاف بھی کر دے. ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، دعا کریں، وضو کر لیں، اللہ ذوالجلال اپنا نورانی فرشتہ بھیج دیتے ہیں. تو ظاہری طہارت اور پاکیزگی. اور پھر دیکھیے اسلام کے اندر کتنی نعمتیں مل گئی ہمیں. پچھلی قوموں کے واقعات آپ نے پڑھے، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ پچھلی قومیں اگر ان کے لباس پہ، اگر ان کے جسم پہ کوئی نجاست لگ جاتی
لباس بھی کاٹنا پڑتا اور جسم بھی کاٹنا پڑتا. اور ہمیں کیا آسانی ملی؟ اب 3 مرتبہ جسم کو یا لباس کو دھو لیں، پاکی حاصل ہو جائے. اس لیے ظاہری اور باطنی جو صفائی ہے یہ اللہ ذوالجلال کو پسند ہے، اور اللہ ذوالجلال اپنے بندے کو پھر اپنا محبوب بناتے ہیں جب کوئی پاکیزگی کا خیال کرتا ہے. لیکن آج ایک بات کا میں اور اضافہ کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعے اپنے ناخن کاٹ لیتے، اپنے بالوں کو بہتر بنا لیتے. لیکن آج یہ رویہ ختم ہو گیا، اور میری سمجھ سے باہر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی دانشمند بیٹھا ہو یہ بات سمجھا دے کہ جس شخص نے وضو کرنا ہے، جس شخص نے کھانا کھانا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھانے والا ہے تو کوئی کھانا پکانے والی بھی ہے، اس کو ناخن بڑے کرنے کا ثواب کتنا ملتا ہوگا؟ کیا مطلب؟ بھی ناخن جو بڑا ہوتا ہے بھلا یہ بھی خوبصورت لگتا ہے. جب انسان کے مزاج میں ٹیڑھ پن آ جائے تو پھر وہ الٹے ٹیڑھے کاموں کو ہی پسند کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کے دن علمی حلقات لگانے سے منع کر دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں انفرادی کاموں کو بہتر بنانا چاہیے. آپ سبوں کی نماز باجماعت پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اشراق پڑھ کے اٹھے، پھر آپ جسد الکہف پڑھیں، پھر آپ جلدی سے تیار ہوں. پہلی گھڑی میں جائیں گے تو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، دوسری میں جائیں گے تو گائے ذبح کرنے کا ثواب، تیسری میں جائیں گے تو مینڈا ذبح کرنے کا ثواب، پھر مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب. تو پھر آپ جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے سے پہلے 2 4 6 8 10 رکعتیں پڑھتے ہیں. ثم صلی ما قدر له، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے غور سے خطبہ سنتے ہیں تو اللہ ذوالجلال 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، مسواک کا اہتمام کریں، کثرت سے درود اس دن پڑھیں. یہ کام ہے جن کے لیے جمعے کا دن اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين. اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. بھلا کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ بھلا کوئی عید کے دن خوشی کے موقع پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا؟ یہ وہ رویے ہیں جس سے انسان کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ عز و جلال توبہ کرنے والوں کو بھی اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کثرت سے مسواک کیوں کرتے؟ گھر داخل ہوتے ہوئے مسواک، نکلتے وقت بھی مسواک، نماز پڑھاتے وقت بھی مسواک، رات کو اٹھتے تو سب سے پہلا کام مسواک، 2 رکعتیں تہجد کی پڑھتے پھر مسواک، پھر اگلی 2 پڑھتے پھر مسواک. آپ کا معمول کیوں تھا؟ زندگی کا آخری عمل بھی آپ نے کیا کیا؟ مسواک کرنا. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کثرت سے علم پڑھنے والے کلی کیا کریں اور باوضو رہا کریں، ان کے چہرے کی تازگی رہتی ہے. کلی کرنے سے آپ کی فصاحت و بلاغت مینٹین رہتی ہے. کلی کرنے سے آپ کے جو چہرے کی خون کی سرکولیشن ہے وہ پراپر رہتی ہے. آپ کے جسم کے جو چہرے کا حصہ ہے اس میں کبھی اعصابی تناؤ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمایا طہروا افواہکم فإنها طرق القرآن. اپنے منہوں کو صاف ستھرا رکھا کرو کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں، قرآن کے راستے ہیں. اور صحیح الجامع کی روایت نے کتنی خوبصورت بات بیان کی. جب بندے نے مسواک کی ہوتی ہے، سب جانتے ہیں کہ فرشتے کچھ کھاتے نہیں، لیکن جب مسواک کی ہوتی ہے وضع ملک فاه على فی، فرشتہ اپنے ہونٹوں کو قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے. فما خرج منه الا دخل فم الملک.
جو قرآن پڑھتا ہے وہ فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے، اور جو نہیں کرتا فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کوئی شخص کچا پیاز اور سونگ لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئے۔ لفظ کیا ہے؟ فَلْيَعْتَزِلْنَا، ہم سے الگ رہے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر بیٹھا رہے، بلکہ فرمایا لَا تَأْكُلُوا مِنْ هَذَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ، ان دو خبیث چیزوں کو نہ کھاؤ، حالانکہ حلال ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا، ہاں ان کو پکا کے کھا لو تاکہ ان کا وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ کچا پیاز حلال ہے اور اتنے زیادہ فوائد ہیں، لیکن وہ کھا کے مسجد میں مت آؤ، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کر دیا، اور روایت بتاتی فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرَجَ، جب ایک شخص نے ایسا کیا آپ نے حکم دیا اور اس کو مسجد سے نکال دیا گیا، نکال دیا گیا۔ آپ جی بتائیے، پیاز تو حلال ہے، سومن اور واصلہ دونوں حلال ہیں، اور جو میرا بھائی بھول کے سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کی حلت کی کیا دلیل ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہلاکت ہے۔ کتنے ڈاکٹرز نے یہ رپورٹس دی ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مفتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عن کل مسکر، ہر نشہ آور چیز اور ہونٹوں کو پیلا اور سیاہ کر دینے والی چیزیں کھانے سے منع کر دیا، منع ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ بلے سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ اتنی ہی پاکیزہ چیز ہوتی تو انسان کی سینس تو بس اوقات زندہ رہتی ہے نا، اس کو مسجد میں جاتی ہے اپنی جوتی میں چھپا کے کیوں جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے برگر لیا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہو تو برگر کو اپنی جوتی میں رکھ کے گیا ہو؟ آپ سوچیں نا۔ اور میں تو نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اتنی ہی یہ حلال چیز ہوتی تو کون سی ایسی حلال چیز ہے جو انسان واش روم میں بیٹھ کے کھاتا ہے؟ کوئی ہے ایسا کوئی انسان دانش مند؟ اس سگریٹ نوشی کہاں آتی ہے؟ بندہ مومن کے لائق نہیں ہے، فرشتے بھی نفرت کریں گے اور انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ عز و جلال پاکیزگی کا ہر پہلو مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، حدیث سن کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اور ولی کیا ہے؟ الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہوگا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ متقی بنتے ہیں۔ یہ ولی بننے کی دو شرطیں ہیں، تقوی اور اس سے پہلے ایمان۔ تو فرمایا جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ پھر فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، بندہ مومن فرائض کی پابندی سے جس طرح میرے قریب ہوتا ہے کسی عمل سے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور کثرت سے نوافل اور سجدے کرتا ہے
حتیٰ کہ مجھے اتنا محبوب ہو جاتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اسے پھر محبت دیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کانوں کی پھر سرپرستی کرتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں۔ کیسے؟ اس کے کان پھر برائی نہیں سنتے۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، کیسے؟ اپنی آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھتا۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں، کیونکہ اس کے ہاتھ پھر حرام کی طرف نہیں اٹھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں پھر اگر مجھ سے کوئی سوال کر لے میں اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگ لے تو میں اسے فوراً پناہ دے دیتا ہوں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 6502، اور سمجھنے والی ہے، اور لفظ کیا ہے؟ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ترددي عن نفس يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اس بندہ مومن کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کو جب میں حکم دیتا ہوں کبھی بھی اتنا تردد نہیں ہوا کہ یہ میرا بندہ موت کو اگر پسند نہیں کرتا، تکلیف کو، اور میں اس کو موت کی تکلیف دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، وہاں مجھے بہت رحم آتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے فرائض کی پابندی، نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ اور آپ یہ باتیں سن چکے ہیں، ابن سلمان کہاں سے وہ آئے گا جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے ایک نماز میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے اور میں نے اذان بعد میں ہوتی ہے، میں پہلی صف میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اور سلیمان بن مہران اعمش کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے ایک بھی تکبیر اولا میری فوت نہیں ہوئی۔ اللہ کی قربت ایسے ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرنا اور میدان جہاد میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثۃ یحبهم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، 3 خوش نصیب ایسے ہیں اللہ ذوالجلال ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان تینوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک نکتہ ذہن میں بٹھائیے، جس شخص کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ جس شخص کو دیکھ کے اللہ ذوالجلال تبسم فرمائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ اذا انکشفت فیۃ قاتل وراءها بنفسه للہ عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفي۔ ایسا انسان جو میدان جہاد میں اترتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انظروا إلى عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ جس نے اپنی جان کو میرے لیے پیش کر دیا، لڑتا ہے۔ کیسے لڑتا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے لیے لڑتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، یا تو قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انسان جس کو اللہ ذوالجلال دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی کیف صبر علی نفسہ، اس میرے بندے کو دیکھو فرشتوں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس بندے کو فرشتے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کیسے دیکھو؟ والذی لہ امرأۃ حسنہ، والذی لہ امرأۃ حسنہ
اس کی عورت، اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، وہ فراش لین، اس کا بستر کتنا ملائم ہے، حسن کتنا خوبصورت ہے، فیقوم من اللیل، نہ اس نے بستر کی پرواہ کی، نہ اس نے بیوی کی پرواہ کی، یذر شہوتہ فیذکرنی ویناجینی، اس نے دونوں کی پرواہ نہیں کی اور میرے ساتھ مناجات کرنے کو اس نے محبوب جانا۔ تو اللہ عز و جلال ساتھ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ عَقَدَ، اپنے پیغمبر کی زبان سے، اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا، اس کو کس نے اٹھایا؟ اس نے کیوں چھوڑی ہے اپنی یہ بستر کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑا ہے اس نے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا؟ اللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، گویا کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور تیسرا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یکون فی سفر، ایک شخص سفر کر رہا ہے، وکان معه رکب، ساتھ ایک جانے والا گروہ بھی ہے اور اکٹھے جا رہے ہیں، لیکن ہوا کیا، سفر کرتے کرتے فسہروا ونصبوا، جاگتے جاگتے تھک گئے، ثم ہجعوا، سارے لوگ سحری کے وقت لیٹ جاتے ہیں، فقام من السحر فی سراء او ضراء، سارے کا سارا قافلہ سو گیا، یہ اکیلا وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سفر اس نے بھی کیا، تھکاوٹ اس کو بھی ہے، لیکن یہ خوشی میں اور تکلیف میں ہر دو حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اس کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور اللہ جلال اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ چوتھا سبب جس سے آپ اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اندر حیا پیدا کی جائے، جس کی تفصیل آپ نے پچھلی مجلس میں سنی اور حدیث بھی آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والحیا، اے میرے صحابی، دو خصلتیں آپ کے اندر ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک متانت و سنجیدگی، حلم و بردباری، اور دوسری حیا۔ چھٹا سبب جس سے آپ اللہ رب العزت کی محبت کا حقدار بن سکتے ہیں، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرنا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ سنن ابی داود اور سنن نسائی کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرازي فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کھلی جگہ غسل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، اللہ کی تعریف کی اور فرمانے لگے ان اللہ عز وجل حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ عز و جلال بڑے ہی حلیم ہے، بردبار ہے، بڑے ہی حیا والے ہیں، بڑے ہی پردہ پوشی کرنے والے ہیں اور حیا کو اور پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پھر اپنے آپ کو چھپا کے غسل کرے۔ تو اللہ عز و جلال کی قربت کیسے ملتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے اپنے عیبوں پہ خود پردہ ڈالتے ہیں، اور ایک پردہ ڈالنا یہ ہے کسی کی ذاتی جرم پہ پردہ ڈالنا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کے ذاتی گناہ پہ پردہ ڈالنا، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور ایک پردہ پوشی اس وقت ہوتی جب آپ کسی کو غسل دیتے ہیں، فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی میت کو غسل دیتا ہے اور پھر کوئی دیکھتا ہے ایسا عیب دیکھتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے، تو اللہ عز و جلال اس کو قیامت کے دن جنتی لباس پہنائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھٹا سبب بیان کیا جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ آپ دنیا کی پردہ پوشی کریں، اللہ تمہاری پردہ پوشی کریں گے۔
حسن اخلاق کو اختیار کرنا یہ ساتواں سبب ہے۔ حدیث آپ سن چکے ہیں، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، سب سے پیارے مخلوق میں سے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ ذوالجلال اور اس کے محبوب کی محبت سب سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار مسلمان کے ہاں کیا ہونا چاہیے؟ 3 معیار ہونے چاہیے۔ پہلا معیار، اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور عمر کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ دنیا کی ہر چیز سے مجھے پیارے ہیں لیکن میری جان سے نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، عمر پھر یہ محبت نہیں، والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی پیارا نہیں سمجھو۔ فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے واقعتاً میری جان سے بھی پیارے لگتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، عمر اب ہی تو ایمان کی وہ کیفیت بنی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ کی محبت کا دوسرا معیار، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تیسرا معیار یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے مال و دولت اور تمام دنیا سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اہل و عیال، مال و دولت اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک اللہ کے رسول محبوب نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے 3 معیارات کے بعد چند محبت کی علامتیں بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ میں کیسے پتہ چلا سکتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ اس کی پہلی علامت، آپ کے اوامر کی تعمیل اور آپ کی نواہی سے مکمل اجتناب۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا اس سے رک جانا، اور جس چیز کا حکم دے دیا اس کو قبول کر لینا، یہ آپ کی محبت کی پہلی سچی دلیل ہوگی۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نہ رکے اور جس بات کا حکم دیا اس کو بجا نہ لائے تو پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان اس کے حکم کی تعمیل کرے اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائے۔